مذہب اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل ایمان رکھنا۔ یہ اسلام کے دو بنیادی عقائد ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر قادیان ایک علاقہ ہے اور وہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے جنم لیا۔ اس کے اباء و اجداد کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ جدی پشتی انگریز کے پٹھو غلام رہے ہیں اور انگریز نے ان کو پالتو کے طور پہ پالا اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ سب سے پہلے اس نے مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا، دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور نبوت مجھ پر ختم ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن کی یہ جو سورت ہے نا، انا آتینا کل کوثر، یہ میری شان میں نازل ہوئی ہے، استغفر اللہ، معراج مجھے ہوئی ہے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ تو زہرا رکھا، صحابہ کرام کے نام پر اپنے خلیفوں اور مریدوں کے نام رکھے۔ تو جب اس قدر اس نے دین کے اندر، یہاں تک کہ قرآن کے اندر تحریف کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ 1890 میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج پر جاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ فرمایا قادیان میں وہ دجال میری نبوت کو چیلنج کرتا ہے اور میری حدیثوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اور تم یہاں آ کر کے بیٹھے ہو۔ آنکھ کھلی تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے بعد سیدھا ہندوستان پہنچا، چونکہ یہ اس وقت ہندوستان تھا سارا۔ فرماتے ہیں میں پہنچ کر کے اس کی خبر لی اور اس کے باطل نظریات مجھ تک پہنچے۔ تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 رسائل لکھے۔ اس کے جواب میں اس نے اپنے کسی مرید یا خلیفے سے ایک کتاب لکھوائی۔ پھر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب ایسی لکھی جس کو سیف چشتیائی کہا جاتا ہے۔ سیف چشتیائی کا رد غلام احمد قادیانی کیا آج تک کوئی باطل جھوٹا نہیں کر سکا ہے۔ آپ کی اس کتاب کے ڈنگ کے پوری دنیا کے اندر بجے۔ اور پھر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس نے کہا کہ مناظرہ کرتے ہیں۔ اب اس کے نزدیک کیا تھا، کیونکہ مشائخ عموماً مشائخ ہمارے کیا ہیں کہ وہ گوشہ نشین ہوتے ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے۔ تو اس کے ذہن کے اندر بھی یہ تھا کہ پیر مہر علی شاہ ایک درویش انسان ہے۔ اس نے چیلنج کیا کہ میرا علی اگر تو سچا ہے تو آ میرے ساتھ مناظرہ کر۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میری اس بات کو پیر مہر علی شاہ سیریس نہیں لیں گے، وہ نکلیں گے نہیں، آستانے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ ان کو بھیجا کس نے ہے۔ اس نے کہا کہ سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی لکھتا ہوں، اور مہر علی شاہ تو بھی لکھ۔ تو پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ تو قرآن کی بات کرتا ہے، تو قرآن کو کیا جانتا ہے؟ قرآن تو میرے نانے پہ نازل ہوا ہے۔ فرمایا کہ اے باطل نظریہ رکھنے والے جھوٹے، اس طرح بات نہیں بنتی ہے۔ آ تو بھی لاہور کے اندر، میں بھی آ جاتا ہوں اور وہاں کاغذ اور قلم رکھ دیتے ہیں۔ اگر قلم خود لکھنا شروع کر دے وہ سچا ہے، دوسرا جھوٹا ہے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ پیر مہر علی شاہ کی للکار کو سن کے مرزا قادیانی لاہور نہیں آیا۔ 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت چلی، جس میں 10,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کب؟ کہ جب پاکستان مرز وجود میں آ چکا تھا، اور یہ 10,000 لوگ شہید ہوئے تھے۔ اگر ہم اس کڑی کو پیچھے جا کے ملائیں تو جس طرح میں نے کہا کہ 212 مسلمان صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوات اور جنگیں ہوئیں ان میں شہید ہوئے،
اور ختم نبوت کے مسئلے میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. یعنی ختم نبوت کا اتنا نازک مسئلہ ہے کہ جب 1953 میں پاکستان کے اندر تحریک چلتی ہے تو پھر پاکستان کی سرزمین پر 10,000 غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور ایک بڑا دردناک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ لاہور کی کسی شاہراہ پر ایک خاتون اپنے بیٹے کی بارات لے کر کے جا رہی تھی اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز سنی تو اس نے بارات روک کر کے پوچھا کہ یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت پر پہرا دینے والے ان کے سینوں پر گولیاں چل رہی ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. اس نے بارات کو روک دیا اور باراتیوں سے کہا کہ میں معذرت کے ساتھ تمہیں واپس بھیجتی ہوں، اور اپنے دولہا اس بچے کو کہا کہ بیٹا میں اس وقت تک تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک تم ان غلامان کی صفوں میں جا کر کے اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربان نہیں کر دیتے. اور پھر وہ دولہا شہید ہوتا ہے اور کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے تو ہر ایک کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اگر نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سلامت ہے تو ہمارا ایمان سلامت ہے. اگر آج دین سلامت نہیں ہے، ہم بے ایمان ہو کر کے مر جاتے ہیں تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے جہنم ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے جہنم ہے. تو پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا، ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات